السلام علیکم ناظرین، روشن راز ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کرہ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بنایا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں کو یہ خبر دی تھی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بناؤں گا۔ یقیناً اللہ رب العزت نے جب تمام حاضر اور غائب کا علم رکھنے والا ہے اور بہترین پلان بنانے والا ہے، اپنے نائب اور خلیفہ کی آزمائش کا بھی بندوبست کر رکھا ہوگا، اور اس آزمائش کا بنیادی مقصد اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے تھا کہ کون اچھے اعمال کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کون اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے انسان کے راستے میں فتنوں، ابتلاؤں اور آزمائشوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ سب سے پہلی آزمائش سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو گزرنا پڑا، اور اس آزمائش کے لیے شیطان مردود و لعین کو ہمارے ان دونوں بزرگوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ابلیس لعین عمر اور تجربے میں ان دونوں سے بہت زیادہ تھا، اور اللہ کے مقرب فرشتوں میں شامل رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قوتوں اور طاقت سے بڑی اچھی واقفیت رکھتا تھا۔ اوپر سے حضرت انسان کی ناتجربے کاری اور اس سے عداوت اور پرخاش رکھنے کے باعث اس نے اپنی دشمنی کا آغاز ہمارے والدین کو جنت میں بے عزت کروا کے انہیں دنیا میں بھیج دیے جانے کے ذریعے کیا۔ مگر اس کے انتقام کی آگ یہاں پر تو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ بنی آدم کو ایسا بھٹکائے گا کہ قیامت والے دن اکثریت اللہ کے ناشکر گزار بندوں کی ہوگی۔ ہماری شکر گزاری یا ناشکری سے اللہ کی سلطنت، عظمت اور قدرتوں میں نہ تو کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، وہ بڑا ہے، طاقت و قدرت والا ہے، تمام کائنات پر اس کی حکومت ہونے کے علاوہ اور کہاں کہاں تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے یہ تو صرف وہی جانتا ہے۔ شیطان کی خود سری ہو، اس کی بغاوت ہو یا اس کی اپنی سعی و کوشش اللہ کے خلاف ہو، تو وہ سب کے سب دھوکے کی باتیں ہیں۔ کائنات کا ہر ایک ذرہ اللہ کے احکامات کا نہ صرف پابند ہے بلکہ اس کے حکم سے سر منحرف نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ شیطان مردود کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو جس طرح چاہے بھٹکائے اور جو چاہے سبز باغ دکھائے، اور اس کام کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قیامت تک کی مہلت دے رکھی ہے بلکہ اس کو شاید اور بہت سی مراعات بھی دے رکھی ہیں۔ بہت ساری خرق عادت چیزوں پر اس کو قدرت بھی دے رکھی ہے جس کا وہ خوب استعمال کر رہا ہے۔ انسان کے زمین پر اتر دیے جانے کے بعد سے ہمارا وہ دشمن لگاتار اپنے کام میں مصروف ہے اور ہمیں اور آپ کو مختلف ہیلے بہانوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسانی معاشرے میں گوں نہ گوں خرابیاں پیدا کر کے ان کو اس طرح خوشنما بنا دیا ہے کہ انسان اس کے جال میں بڑی آسانی سے جا پھنستا ہے۔ آپ اپنے گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو معاشرے میں موجود تمام برائیوں کی جڑیں شیطان کی چالاکیوں اور اس کی پلاننگ سے جا کر ملتی ہوئی دکھائی دے گی۔ قتل انسانی ہو، جھوٹ اور کذب ہو، دھوکہ دہی اور بے ایمانی ہو، سود کا کاروبار ہو، فحاشی و زنا ہو یا ایذا اور تکلیف رسانی کا کوئی کام ہو، سب کے تانے بانے شیطان نے ہی بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس کے خمیر میں برائی کا کوئی خاصہ نہیں رکھا ہے۔ وہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے کتنے ہی بندے فطرت سلیم پر ہوتے ہوئے یا تو اس کے دام میں آتے ہی نہیں یا پھر غلطی کو پہچان کر واپس ہو جاتے ہیں۔
یہی نیک روحیں ہیں اور انہی کی سعادت اور پاکیزگی کی بدولت دنیا بھی قائم ہے اور بھلائی اور سچائی بھی۔ شیطان انسان کو بہکا کر جہنم میں بھیج بھی رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بہکانے کے راستوں کو مزید مضبوط بنانے کے عمل پر بھی لگا ہوا ہے، اور اسی پلان کے تحت اس نے زمین پر اپنا ایک ایسا کارندہ لانے کا فیصلہ کیا ہے جس پر وہ بڑی جان فشانی سے کام بھی کر رہا ہے اور اس کو ہر طرح سے قابل عمل بنانے اور ناقابل شکست بنانے کی کوششوں میں بھی مصروف ہے۔ اس نے جو بھی پلان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس پلان سے بڑی ہی اچھی طرح واقف ہے، اور انہوں نے اس کو کھلی چھٹی بھی دے رکھی ہے اور اس کے اس پلان کی خبر انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھی دے رکھی ہے، تاکہ انسانیت بے خبری میں شیطان کے جال میں نہ جا پھنسے۔ میرا اشارہ اس کے عظیم ترین کارندے المسیح الدجال کی طرف ہے، جس کو وہ قیامت کے قریب ظاہر کرنے والا ہے، اور بقول ہمارے پیغمبر اعظم نبی برحق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اسے کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے عظیم کوئی فتنہ نازل نہیں ہوا۔ اس فتنے کے لانچ کرنے سے پہلے اس نے بہت سارے کام اسی حوالے سے کیے ہیں۔ اس فتنے کے لیے اس نے تمام راستے ہموار کیے ہیں۔ انسان کو بھٹکانے کے معمولی کام تو وہ اپنے چیلے چانٹوں اور اپنی ذریعت کے ذریعے سے لیتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بالمقابل آ کر کھڑے ہونے کے لیے اسے بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت تھی جو براہ راست اس کے دسترس میں نہیں تھی۔ یہ بات تو طے ہے کہ ابلیس ملعون علم میں انسان سے کہیں کم تر ہے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود تمام علوم سکھائے تھے۔ جب ہی تو امتحان کے طور پر اللہ نے چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے تو اس وقت ان فرشتوں میں ابلیس بھی موجود تھا، مگر نہ کوئی فرشتہ کسی چیز کا نام بتا سکا اور نہ ہی ابلیس کے پلے کچھ پڑا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فر بتا دیے۔ اللہ نے کن چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا یا ان کے نام کیا تھے اور کیا تفصیلات پوچھی تھیں، اس کا نہ ہمیں علم ہے اور نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ ابلیس بھی ان کا نام بتانے سے قاصر تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا علم انسان کے علم سے ناقص ہے۔ ابلیس کو اس بات کا ادراک رہا ہے کہ وہ کائنات کے علوم و فنون میں انسان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کو انسانی مدد کی ضرورت تھی جو اس کی ہدایت کے مطابق ایسے تجربات کر سکتا اور وہ سب کچھ سائنسی بنیادوں پر حاصل کر لیتا جو اللہ سے مقابلے پر آنے کے لیے ضروری تھا، اور اس کو یہ موقع یہودیوں کی صورت میں میسر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے اپنے علم سے ان کو جہاں والوں پر چن لیا تھا۔ یہودیوں کو علوم پر اللہ نے فضیلت بھی دے رکھی تھی اور اپنی سرشت میں وہ اللہ کے باغی بھی ہیں، اسی لیے وہ جلد ہی اس کے حریف بن گئے اور ابلیس کے جھوٹے وعدوں اور بھٹکاوے میں آ کر اس کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا۔ آج بھی آپ دنیا کے ترقی کے میدان میں اور علم و سائنس میں نظر دوڑائیں تو آپ کو یہودی ہی سب سے آگے نظر آئیں گے۔ بنی اسرائیل کی بغاوت پسندی اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننے اور ان سے روگردانی کی روش نے ان کو شیطان مردود کے لیے بڑا ہی ترنے والا بنا دیا، اور اس لعین نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان سے تحالف قائم کر لیا۔ پھر اس نے ان یہودیوں کو اس راستے پر لگایا جہاں وہ اپنی ریسرچ کرتے، اپنے علم و فن کی بدولت وہ سب کچھ بنا لیتے یا تیار کر لیتے جو شیطان ان کے کانوں میں ڈالتا۔ دیکھیے کہ آج کے دنیا کی ایک بہت عظیم برائی جس کے لیے اللہ کے تمام نبیوں نے منع کیا اور بچنے کی ہدایت کی، یعنی سود اور سودی کاروبار، اس کو شیطان نے کس چابک دستی سے انسان کے تمام مالی و معاشی معاملات میں داخل کر دیا ہے۔ آج کے ماہرین اس بات پر بضد ہیں کہ معاشی معاملات سودی کاروبار کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی سودی نظام کے تحت اس کا سب سے بڑا کارندہ موجودہ بینکنگ کا نظام ہے۔ بینکنگ کے بغیر آج کسی بھی قسم کا کاروبار چلانا ممکن ہی نہیں ہے۔
आप सूद से चाहे गुरेज करते हो, मगर बैंक के बगैर चारा ही नहीं है। आपकी तनख्वाह बैंक में आती है, आपके तमाम बिल बैंक में जमा होते हैं, कारोबारी कर्जे बैंक के अलावा और कोई देने को तैयार ही नहीं होता, और मुश्किल ये है कि आपने बैंक के हुदूद में कदम रखा और सूद के शिकंजे में आपको जगड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और सूद का ये सारा निजाम यहूदियों का ही तैयार करता है, और जदीद बैंकिंग इनकी ही दिमागी काविशों का शाखसाना है। आप चाहें या ना चाहें, आप गैर इरादी तौर पर अल्लाह के खिलाफ जंग करने वालों में शामिल हैं। नाउजुबिल्लाह। इब्लीस ने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए जो कुछ चाहा वो इसे इन यहूदियों की मदद से हासिल कर रहा है। आज दुनिया की मईशत यहूदियों के हाथ में है, सारे बैंकिंग इनके हैं। मौजूदा दौर की प्लास्टिक करेंसी भी इन्हीं की ऐजाद है, और इसके ताने बाने बैंक ऑफ इसराइल से मिलते हैं। दुनिया भर में तेल के बेशतर ज़खायर यहूदी कब्जे में हैं। मीडिया सब का सब यहूद का है, और वहाँ से ही इनको इशारे मिलते हैं जिनके ऊपर चलकर ये दुनिया भर में अपनी मर्जी की खबरें चलाते हैं, और इसी मीडिया के जरिए लोगों के दिमागों और सोच को एक खास डगर पर लगा देते हैं। दुनिया की तकरीबन तमाम हुकूमतें और हुकूमती कारिंदे इन यहूदियों की ज़ेरे निगरानी चलते हैं, और ये बात इस दुनिया के बच्चे बच्चे को मालूम है। अमीर तरीन ममालिक जैसे अमेरिका या रूस, या गरीब तरीन ममालिक जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हुक्काम सब इसी यहूदी इस्तिबदाद के पंजों में दबे हुए हैं। मगर ये सब चीज़ें तो वो हैं जो इब्लीस ने पूरी दुनिया को एक निज़ाम के तहत चलाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता तैयार की हैं। इसका मुतमा नज़र ये है कि इब्लीस अपने शाहकार को सामने लाने से पहले पूरी दुनिया का कंट्रोल संभाल ले, और इसके बाद इस मसीह दज्जाल को दुनिया के तख्त पर बिठाकर इंसानियत को ना सिर्फ अपना गुलाम बना ले, बल्कि दज्जाल को अल्लाह का हम पल्ला बनाकर इसकी परस्तिश करवा दे, ताकि तमाम की तमाम इंसानियत पलक झपकते ही अल्लाह की नाफरमान हो जाए और इब्लीस का दावा पूरा हो। और इसके साथ ही साथ वो अल्लाह के मामलात में भी मुदाखलत करे और अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस मौत पर काबू पाले जिससे यहूदी सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसा कि कुरान करीम की सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और फिर इसकी कोशिश होगी कि इससे भी आगे बढ़कर अल्लाह की हुकूमत में दखल अंदाजी कर सके। इन तमाम अहदाफ को हासिल करने के लिए इसने इन्हीं यहूदियों के हाथों मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी की तरक्की करवाई है, ताकि वो इससे अपने अजीम शाहकार दज्जाल के हाथ मजबूत करे। दुनिया भर के मुख्तलिफ साइंसी इदारों में तहकीक व तजुर्बा के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से बेशतर मुख्फी रखे गए हैं ताकि इनकी भिनक भी आम लोगों तक ना पहुंच सके। मगर फिर भी इन रिसर्च और तरक्कियों के कुछ हिस्से बकिया दुनिया में भी इसको परखने की खातिर सामने लाए जाते हैं, और इनके नताइज की रोशनी में इन पर मजीद काम होता है। गोया ये कहना गलत ना होगा कि आज की दुनिया में जो साइंसी तरक्की हो रही है वो तकरीबन सब की सब दज्जाल की खिदमत के लिए हो रही है, जिसके जरिए दज्जाल और इसके बॉस इब्लीस के हाथ मजीद मजबूत किए जा सकें। हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात की तख्लीक की तो इन्होंने इसको चलाने के लिए कुछ कवानीन मुरतब किए। वो कवानीन ख्वाह तबीयत से मुतालिक हो या कीमिया से मुतालिक हो, उसूल तब हो या निबातात से मुतालिक हो, या हैवानात से ज़मीन के ऊपर के मामलात हो या बालाई फ़िज़ा के हों, सब के सब एक मुकर्ररा हुदूद और अल्लाह के बनाए हुए उसूल व ज़वाबित के मुताबिक चल रहे हैं। इन उसूल व ज़वाबित में कोई फ़र्क नहीं आता, और ये तरतीब अल्लाह के हुक्म से तय पाई है और इसके अहकामात की पाबंद है। हम अपनी ज़िंदगियों में जो मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बे करते हैं और महिरुल अक़ूल नताइज बरामद करते हैं, वो सब इन ही उसूल व क़वाइद के तहत ही हासिल किए जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि रसूल बरहक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से मुतालिक बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो अपने वक्त के मुताबिक अजीब और नाकाबिले यकीन मालूम होती हैं, लेकिन जो कुछ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है, हमारा ईमान है कि वो सब कुछ होगा और इस ही तरह होगा, ख्वाह हमारी अक्ल इसको तस्लीम करे या ना करे। आज हम टेक्नोलॉजी की तरक्की की दुनिया में रह रहे हैं
اور اگر بغور جائزہ لیا جائے اور سائنسی ترقیوں کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو وہ تمام ماہر العقول باتیں درست ہوتی نظر آتی ہیں۔ آئیے ایک چھوٹا سا جائزہ اس بات کا لیتے ہیں کہ دجال کی جو قوتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کیا واقعی وہ اس کو حاصل ہو چکی ہیں۔ مسلم شریف کی کتاب الفتن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جو یہ کہتی ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دجال کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم۔ ایک عام آدمی اس حدیث کو سرسری نظر سے دیکھے تو شاید بھٹک جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ ساتھ ساتھ لی چل رہا ہو۔ تو جان لیجئے کہ یہ ممکن ہے، اور یہ ممکن ہوا ہے سائنس کی ایک انوکھی ایجاد سے جسے امرسیو ورچوئل ریالٹی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا مصنوعی ماحول پیدا کیا جانا جس میں داخل ہو کر انسان کو ایسا محسوس ہو کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے وہ سب حقیقتاً ویسا ہی ہے۔ یوں جب کسی کو دجال کی جنت ملے گی تو وہ اس میں داخل ہو کر وہی سب کچھ دیکھے گا اور محسوس کرے گا جو اس نے جنت کے بارے میں سوچ رکھا ہے۔ انسانی ذہن کو اپنی مرضی کے مطابق محسوس کرانا اب کچھ پرانا ہو گیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے 3D یا 4D کی فلموں وغیرہ کا تجربہ کافی ہوگا۔ جنت و دوزخ کا یہ ماحول بہت ہی جدید بنیادوں پر انتہائی ماہرانہ ہاتھوں میں انجام پا رہا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی دجال کی خدمت کے لیے ہی ایجاد ہوئی ہے۔ ہم یہ حدیث بھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے کان مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے ہوں گے اور بادلوں کی رفتار سے بھی تیز چلے گا اور دنیا میں جہاں چاہے گا پہنچ جائے گا۔ جس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو سنائی ہوگی تو شاید کسی کے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ گدھے جیسا سست رفتار جانور کیسے ایسی طاقت کا مالک ہوگا کہ وہ مشرق و مغرب کو تاراج کر دے گا۔ آج ہم خود اس گدھے پر سوار ہو کر ہزاروں میل کا سفر صرف تھوڑی سی دیر میں ہی طے کر لیتے ہیں۔ دجال کا یہ گھوڑا یقیناً سپر سونک یا اس سے بھی زیادہ طاقت والی کسی سواری کی طرح ہوگا۔ صدقت یا رسول اللہ۔ مستدرک حاکم میں ایک حدیث مبارک حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ پہلے کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر اعلان کرے گا کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ اسی طرح مسند احمد میں اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث اس طرح آئی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ یعنی دجال سر میں پیچھے سے گنجا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور یہی نہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ اعلان ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے۔ یا اللہ، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ یہ شاید آج سے 100 سال پہلے کے لوگ سوچتے ہوں گے، مگر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ممکن ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ترقی اس حد تک جا چکی ہے کہ ہمیں اور آپ جیسے عام آدمیوں کے علم میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہی جانتے ہیں جو اس دجالی دور میں ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست ارشاد فرمایا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث جو حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی کتاب الفتن میں درج ہے، یعنی وہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ زمین پر بارش برسا اور بارش ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بادل بارش برسا دے گا؟ شیطان نے اس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے انسان سے کام کروایا اور اب زراعت کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ایک شخص اپنی بنائی ہوئی ایک مشین کے ذریعے ایک خطے پر پانی کے ذریعے بھاپ بناتا ہے
जो ऊपर जाकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जब गहरे हो जाते हैं तो बारिश बरसा देते हैं। और ये भी आपके इल्म में यकीनन होगा कि हवाई जहाज के जरिए बादलों से ऊपर जाकर इस पर कोई ऐसा कीमियाई पाउडर छिड़कते हैं जो बादलों में पानी के कतरों को इतना भारी कर देता है कि वो बारिश बरसा देते हैं। हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हकीकत का रूप धार रही हैं। टेक्नोलॉजी दज्जाल की खिदमत पर कमर बस्ता है। ज़राअत इंसान की बड़ी अहम और बुनियादी ज़रूरत है। अच्छी ज़राअत और अच्छी पैदावार इंसान के आराम और पुरसुकून और पुरआसाइश ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ज़राअत के ऊपर भी दज्जाल का अमल दखल ना हो, क्योंकि अच्छी फसल की पैदावार दज्जाल को खुदाई के दावे करवाने और इसको मनवाने में बड़ा अहम रोल अदा करेगा। ये हदीस तो हम जानते हैं कि दज्जाल जब ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन पर बारिश भी होगी और आनन फानन इस पर सब्ज़ा भी उगेगा और फसलें भी उग आएंगी। मुस्लिम की हदीस नवाज बिन समान रदियल्लाहु ताला अन्हो ही में है, वो आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा, वो बरसाएगा। जमीन को दरख्त लगाने का हुक्म देगा, वो दरख्त उगाएगी। शाम को इनके जानवर चरागाहों से इस हालत में लौटेंगे कि इनके कोहान लंबे लंबे, कूले चौड़े और फैले हुए और थन दूध से भरे होंगे। आइए जान लेते हैं कि टेरा फार्मिंग एंड टेरा डी फार्मिंग और प्रिसिशन एग्रीकल्चर के तजुर्बात ने इंतहाई तेज रफ्तारी और सरत से ज़मीन से नबातात और फसलें उगाने का तजुर्बा कामयाब बना दिया है। और यही टेक्नोलॉजी दज्जाल के हाथ में आएगी तो यकीनन इसमें और भी ज़्यादा तरक्की हो चुकी होगी और जिनसे वो लाइन खुश होगा इनके लिए आनन फानन फसलें खड़ी कर देगा और जिनसे ना खुश होगा इनकी ज़मीन को देखते देखते बंजर बना देगा। टेक्नोलॉजी दज्जाल की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सच इरशाद फरमाया और आज हम इस हदीस के नताज देखने के बहुत करीब हैं। मौजूदा दौर के मगरिबी ईसाई मुबल्लिग दज्जाल एंटीक्रिस्ट का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दज्जाल बहुत ज़बरदस्त मुकर्रर होगा और दुनिया जहां के टेलीविज़न पर आकर तकरीर करेगा और अपने ईसा होने का झूठा दावा करेगा। मैं ये समझता हूँ कि टीवी के बजाय वो लेज़र और होलोग्राम की टेक्नोलॉजी के जरिए बैक वक्त सारी दुनिया के अफक पर नमूदार होगा। लोग इसको जागती आंखों से आसमान पर छाए हुए देखेंगे और इसकी तकरीर सुनेंगे और वो जब कहेगा कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ तो वल्लाहु आलम कितने लोग भटक जाएंगे और इसके आगे हैरत ज़दा होकर सजदे में गिर पड़ेंगे। इब्लीस मरदूद की ये बड़ी कामयाबी होगी। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें आजमाने के लिए बड़े बड़े फितने पैदा किए हैं। हम अल्लाह को माने या ना माने इससे अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो सिर्फ हमारी अपनी ज़ात को पड़ेगा। साबित कदम रहे तो अल्लाह के बंदों में शामिल होंगे, वरना दज्जाल के साथ जहन्नुम का कंधा बनेंगे। नाउज़ुबिल्लाह। होलोग्राम तो अब एक मामूली सी चीज़ बनती जा रही है क्योंकि इसका तजुर्बा तो अब हर जगह हो रहा है और इसके ज़रिए आप किसी शख्स को जो आपसे हज़ारों मील दूर हो जीता जागता गोश पोश में अपने सामने देख सकते हैं और इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, यानी जीनियाती इंजीनियरिंग, जिसमें इंसानी जीन को हस्ब ज़रूरत तब्दील करके अपनी मर्जी की मखलूक बना लेना भी काफ़ी हद तक तरक्की पा चुकी है। बाहर की दुनिया में तो पैदा होने वाले बच्चों का रंग, इनकी जिस्मानी साख्त, जहनी इस्तेदाद और दीगर बहुत सारी चीज़ों का कामयाब तजुर्बा हो चुका है। आप जानते हैं कि क्लोनिंग के जरिए काफ़ी अरसे पहले साइंसदानों ने भेड़ का बच्चा मसनूई तरीक़ों से पैदा कर लिया था। अब इसमें ऐसी महरुल अकूल तरक्की हुई है कि जिसके ज़रिए वो जिंदगी और मौत को अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेंगे। क्रायोनिक्स नाम की टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदगी को हमेशा हमेशा कायम रखने के लिए काम हो रहा है। इसी टेक्नोलॉजी की मदद के साथ जानवरों की मादूम हुई नस्ल को दोबारा पैदा करने का काम काफी जोरों पर जारी और सारी है
اور ان کا خیال ہے کہ وہ عنقریب وہ راز جان لیں گے جس کے ذریعے انسان موت کو شکست دے اور امر ہو جائے۔ یہ یہودیوں کا خواب ہے کیونکہ وہ موت کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں۔ اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ اور ری جنریٹو میڈیسن کے ذریعے سے انسان کے مختلف اعضاء کی دوبارہ پیدائش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا کان ایک حادثے میں ختم ہو گیا تو اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کے جسم میں ہی کسی حصے پر ایک نیا کان پیدا کر لیا گیا جو مکمل ہونے کے بعد اس کے کان کی جگہ پر لگا دیا گیا۔ اور تو اور مصنوعی دماغ کی تیاری پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ ہم اور آپ سب گوگل کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک سوال گوگل سے پوچھتے ہیں تو وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں لاکھوں فائل کھنگال کر آپ کو آپ کے سوال کا جواب مہیا کر دیتا ہے۔ مگر دیکھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب مصنوعی ذہانت کا کرشمہ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ گوگل کی عقلی ذہانت اس وقت صرف 8 یا 10 برس کے بچے کی ذہانت جتنی ہے۔ ذرا سوچیے کہ جب گوگل اپنی بلوغت تک پہنچے گا تو کیا عالم ہوگا، اور یہی چیز جب دجال کی خدمت کرے گی تو دجال کے پاس کون سی بات کا جواب نہیں ہوگا اور ہم سب کو عقلی طور پر کیسا حیران و پریشان کر دے گا۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس مصنوعی ذہانت کو مصنوعی دماغ میں لگا کر ایک ایسا انسان پیدا کرنے کی کوشش ہے جو دجال کی مرضی کے مطابق چلے۔ اس کے ساتھ ہی میڈیکل سائنس کو ایک قدم اور آگے لے جا کر دل، گردوں، پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء انسانی کی تبدیلی کے بعد انسانی دماغ کی تبدیلی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق یہ کام بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہے، مگر انہوں نے اس میں بہت ترقی کر لی ہے اور امکان ہے کہ دیگر جسمانی اعضاء کے ساتھ انسانی دماغ بھی ایک جسم سے اتار کر دوسرے جسم میں لگا دیا جائے گا۔ اور یہ ایجاد دجال کے کس قدر کام آئے گی اس کا اندازہ پوری شدت سے ہم اس وقت نہیں لگا سکتے، مگر وہ وقت دور نہیں جب ایسا ہوگا۔ ڈی این اے ڈیجیٹل ڈیٹا اسٹوریج ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسانی خون میں موجود ڈی این اے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ تمام اطلاعات جو ہم آج کمپیوٹر میں جمع کرتے ہیں وہ اس کو اپنے پاس نہ صرف کہ یہ جمع کرے بلکہ بر وقت ضرورت وہ انسان کے کام میں آئے۔ اس طرح انسان کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے کام کرنے کی استعداد بھی بڑھے گی۔ پھر انسان ایک روبوٹ بن جائے گا اور اس کو جہاں اپنی ذہانت استعمال کرنے کی اجازت ہوگی وہاں وہ اپنی مالکوں کی دی گئی ہدایت سے روگردانی نہیں کر سکے گا اور دجال کی مکمل تابعداری اس کے خون میں دوڑ رہی ہوگی۔ آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے تمام کام کو بغیر انسانی شمولیت کے کیا جا سکے گا۔ اس سلسلے میں آپ نے بغیر ڈرائیور کی چلنے والی گاڑیوں کا سنا ہوگا۔ ٹیسلا نامی گاڑی تو امریکہ وغیرہ میں سڑکوں پر آ گئی ہے اور استعمال میں بھی ہے۔ گوگل کمپنی نے ایک ایسی ہی سائیکل ایجاد کی ہے جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ گرتی نہیں ہے، سیدھی کھڑی رہتی ہے، دھکا بھی دے تو سیدھی ہی ہو جاتی ہے، خود کار نظام کے تحت چلتی ہے اور جی پی ایس کے ذریعے اس کو راستے کی ہدایت ملتی ہے اور وہ اپنا راستہ بھی معلوم کرتی ہے اور رکاوٹوں اور خطرات سے بھی اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا یہ موضوع اس قدر طویل اور پیچیدہ ہے کہ اس کا پوری طرح احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تمام کام انتہائی رازداری کے ساتھ بہت چھپا کر کیے جا رہے ہیں اور اس کی بھنک بھی کسی کو نہیں پڑنے دی جاتی ہے۔ بعض ایجادات کو جب آزمانے کا وقت آتا ہے تو اس کو ایک خوشنما رنگ دے کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ دنیا اس کو استعمال کرے اور اس کے نتائج حاصل کر کے اس کی روشنی میں اس کو مزید بہتر بنایا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ یورپ کے کئی ممالک میں ان کی فوج نے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں جو رازداری سے اپنی ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور مختلف چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اور ان کی یہ مساعی صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ فضا میں، چاند اور مریخ پر، بلکہ اس سے پرے کائنات کے مختلف گوشوں میں بھی
یہ مصروف عمل ہیں۔ حضرات جان لیجئے کہ یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دجال کے حوالے کر دیے جانے کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ یہود تو خیر ہے ہی ابلیس کے حامی اور پارٹنر، انہوں نے نصارہ کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہے اور دھوکے سے اپنے آپ کو ان کا حامی بتاتے ہیں اور مسلمانوں کو عیسائیوں کا دشمن گردانتے ہیں۔ مگر ہمارا ایمان ہے کہ دجال جتنی مرضی ترقی کر لے اور اس کے گماشتے جتنی بڑی اور عجیب و غریب ٹیکنالوجی لے کر اس کی مدد کو آ جائیں، اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کی قسمت میں اللہ رب کائنات نے ناکامی لکھ رکھی ہے۔ ابلیس اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود نہ دجال کو اور نہ ہی اپنے حامی یہود کو موت سے چھٹکارا دلا کر امر کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مقابلہ کر کے اللہ کی قدرت پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ ابلیس اور اس کے دوست سب بھٹکے ہوئے ہیں۔ ابلیس تو اپنی ضد میں اڑا ہوا ہے اور انسانیت کے بھٹکانے میں ہی اس کو اپنی بھلائی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو بڑائی اس نے اللہ کے حضور ہانکی تھی وہ اس کو پورا کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دجال ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، انسانیت کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اس کو بغیر امتحان میں ڈالے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس امتحان میں ہمیں پاس ہونا ہے۔ جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کا تعلق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس تک اللہ کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، خواہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی یقیناً ہمیشہ غالب ہوں گے۔ اس ارشاد ربانی کے برخلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے ابلیس اور اس کے دجال کے نصیب میں شکست ہے، بربادی ہے۔ ابھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ وہ ہے جو ہمارے آقا و مولا سید المرسلین سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا رکھا ہے، اور ہم ان کی ان تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دجال کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس فتنہ عظیم سے بچنے کے لیے ہمیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ آئیے برادران اسلام، اس آنے والے عظیم فتنے کی ابھی سے تیاری کر لیں اور اس کو شکست سے دوچار کرنے کا عزم کر لیں اور اپنے راستے درست کر کے اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ آپ کا بھی حامی ہو اور ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر ڈالے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجئے۔